مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزو، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے۔ اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے۔ مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے، حضور مکہ میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کون سی جنگوں میں شریک ہوئے، کون سی جہاد میں، کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی، یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا۔ میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات۔ میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں۔ سب جھنڈے، کمکمے، مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے۔ اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ میں اتر رہا تھا، اچانک ذہن میں یہ بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر۔ ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی۔ اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر۔ یہ بات کہا اور میں گزر گیا۔ وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ وہ پہلے تو گھبرائی، کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کلی ہے، کیا ہے میرا سامان کیوں، نہیں دوں گی، نہیں دے رہی تھی۔ اور کیوں دے اجنبی کو کوئی، اس نے اصرار کیا، اماں جی دے دو دے دو، اٹھا لوں گا۔ کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس نے صاف صاف سمجھا دیا، اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں۔ بوڑھی کے دل میں بات آ گئی، کہا لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، آج تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو۔ وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا۔ یہ بات آئی گئی، گزر گئی، ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا تھا وہ ابھی رابطے میں، کانٹیکٹ میں ہے، ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے، اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں، اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس زمانے کا کوئی جوان، ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے،
کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے، اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا؟ اور جب تو نے بتایا یہ تیرے نبی کے عمل ہے، میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں، پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی۔ بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے، میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تمہارے اخلاق سے انقلاب آ سکتا ہے، تمہاری عادات سے انقلاب آ سکتا ہے، لیکن جب تم خود سیرت نہیں پڑھنا چاہتے تو دنیا تو پھر یہی تانے دے گی کہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا طریقہ یہی ہے۔ ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، نفرت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اٹھو اور علم کو عام کرو، اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا، ذہن وسیع ہو جائے گا، سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ سن سن کر کے ماننا اور ہے، جان کر کے ماننا اور ہے۔ جب سمجھ جاؤ گے تو روز عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ چاہتے ہو میرے نبی پاک کی محبت اور آئے؟ چاہتے ہو حضور کا عشق اور بڑھے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو پڑھنا شروع کرو، سیرت پڑھو، اور اتنا گم ہو جاؤ، اتنا گم ہو جاؤ کہ پھر تم مسکرا بھی دو یا چلنے پھرنے لگو تو دنیا پکار کر کہے گی اس کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی۔ کیوں؟ پڑھنے والا اسی میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے یہاں ناٹک کرنے لگتا ہے آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے، جو دیکھتا ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بار بار حضور کی سیرت پڑھو گے، دنیا میں بات ویسی ہی کرو گے جیسے میرے نبی کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔